السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو الحمدللہ ایک ہفتے کے وقفے کے بعد، جیسا کہ پہلے اعلان کیا گیا تھا، آج پھر حاضر ہیں، اور آج ہم لوگ انشاءاللہ رد الحاد کا 8واں سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل جو لوگ جڑ چکے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو اگر شیئر کر دیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، تو لوگ جو جوائن ہوتے ہیں ان کو انشاءاللہ علم ہو جائے گا کہ کلاس شروع ہو چکی ہے۔ تو ہم گزشتہ کئی دنوں سے آرمین نوابی کی جو کتاب ہے 20 Arguments Why There Is No God، ہم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کتاب کے اندر جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لے رہے ہیں۔ جو لوگ آج پہلی مرتبہ جوائن ہوئے ہیں ان سے، یا پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھیں گے، ان کو چاہیے کہ اس سے پہلے کے جو سیشنز ہیں وہ ان کو ضرور دیکھیں۔ جو 7 حصے اس سے پہلے پیش کیے جا چکے ہیں، سب کے سب یوٹیوب پر ہیں اور وہیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ آج جو چیپٹر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب کا 5واں باب ہے، اور اس کتاب میں نے شروع میں ایک بات ذکر کی تھی جب میں نے مقدمہ اس کا پڑھایا تھا، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو دلائل ذکر کیے جائیں وہ دلائل حقیقتاً اہل مذہب کے دلائل ہوں، بلکہ بعض مرتبہ ملحد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل مذہب ان دلائل سے استدلال کرتے ہوں گے، ان دلائل سے آرگیومنٹ دیتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے ان کی نظر میں آرگیومنٹس ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت مضبوط ہیں، لیکن ہمارے اعتبار سے وہ دلائل ہیں ہی نہیں، ہمارے اعتبار سے وہ آرگیومنٹس ہیں ہی نہیں، یا ہیں تو وہ اتنے بودے ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ اہل مذہب خصوصاً مسلمان ان دلائل سے کبھی بھی استدلال نہیں کرتے، ان ایویڈنس کو کبھی بھی خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پیش نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سامنے والا کس طرح کی دلیل دے رہا ہے، اور آپ اس دلیل کے سننے کے بعد کیا رد عمل کریں، کیا آپ کا ریئیکشن ہو۔ تو آپ فوراً ہی جواب نہ دینے لگ جائیں، یا پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ دلیل اس نے کیسے دے دی تو اب اس کا کیا جواب ہوگا، بلکہ جو اس پوری جو رد الحاد کی جو سیریز ہے، اور جو لوگ شروع سے اس میں شامل ہیں، انہوں نے ایک چیز ضرور نوٹ کی ہوگی کہ جو ملحدوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے دلائل کو اس کا تحلیل و تجزیہ کریں، اس کو اینالائز کریں، اور اس میں دیکھیں کہ اس کے اندر کہاں جھول ہے۔ ان دلائل کے جھول کو جب آپ نے ثابت کر دیا تو اب اس کے جواب دینے کی ذمہ داری ختم ہو گئی، چونکہ سامنے والے کی جو دلیل ہے وہ آپ نے ڈسٹروائے کر دی۔ تو کچھ آج ایسا ہی ہے۔ آج جو ہم 5واں باب کریں گے اس میں جو ملحد نے دلیل دی ہے اسلام کے خلاف، یا کہہ لیجئے اہل مذہب کے خلاف، وہ دلیل اتنی کمزور ہے لیکن ملحدوں کے نزدیک بہت مضبوط ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہم نے دے دی، لیکن اہل مذہب کے سامنے، اور اہل مذہب میں بھی خصوصاً مسلمانوں کے سامنے، اہل اسلام کے سامنے اس دلیل کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں خصوصاً اہل اسلام، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں یوں تو بہت سارے مذاہب ہیں، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈازم ہے، سکھزم ہے، جینزم ہے، اتنے سارے مذاہب ہیں، لیکن اسلام میں ریشنالٹی کے ساتھ، یعنی معقولیت کے ساتھ جتنی کمپیٹیبلٹی ہے،
اتنا کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے. کوئی بھی مذہب اپنی ایک ایک بات کو عقلی اعتبار سے ثابت نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں نے کہا کہ جو بھی آرگیومنٹس ملحدوں کی طرف سے آتے ہیں ان میں بہت بڑا فوکس جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے, اور ان کو پتا ہے کہ اگر ان دلائل کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہیں اور مسلمانوں کے اسکالرز ہیں. تو بہرحال میں اس کتاب کو شیئر کرتا ہوں اور اس کے کچھ اقتباسات پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جائزہ لیتے ہیں کہ وہ دلائل کیا ہیں اور ان کے اندر کس طرح کا جھول ہے. یہ کتاب آپ کی اسکرین پر آ گئی ہوگی, اور سامنے ہی جو ہائی لائٹڈ ہے ایریا انشاءاللہ ہم اسی کو پڑھیں گے. یہ ہے 5واں باب, اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے بلیف ان گاڈ would not be so widespread if God didn't exist. کہ خدا میں یقین اتنا زیادہ عام نہ ہوتا اگر خدا موجود نہ ہوتا. یعنی ملحدوں کے نزدیک اہل مذہب کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ خدا موجود ہے اس لیے دنیا کی اکثریت اور دنیا کی بڑی آبادی کسی نہ کسی مذہب کو مانتی ہے, اور جو ملحدین ہیں, جو ایتھیسٹ ہیں, وہ مائنورٹی میں ہیں, اقلیت میں ہیں. اگر خدا موجود نہ ہوتا تو خدا کے ماننے والے کم ہوتے اور نہ ماننے والے زیادہ ہوتے. لیکن چونکہ خدا کے ماننے والے زیادہ ہیں, یعنی کسی بھی مذہب میں یقین رکھنے والے زیادہ ہیں, آپ مسلمانوں کو, کرسچنز کو, ہندوز کو, ظاہر ہے سب کے سب کسی نہ کسی مذہب کے اندر بلیو کرتے ہیں, سب کی آبادی کو اگر ایک کاؤنٹ کر لیں تو دنیا کی جو میں سمجھتا ہوں کہ 90% آبادی ہے وہ کسی نہ کسی مذہب سے جڑی ہوئی ہے. لیکن جو ایتھیسٹ ہیں وہ بہت کم ہیں. تو ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ خدا موجود ہے, ان لوگوں کے حساب سے ہماری دلیل یہ ہے کہ چونکہ خدا موجود ہے اس لیے مذہب موجود ہے, اور مذہب اتنا زیادہ اس کو قبولیت حاصل ہے. یہ اس نے ایک عنوان ذکر کیا ہے, اب اس کی وہ وضاحت کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ religion has undoubtedly played a major role in the history of the world. کہ مذہب نے اس دنیا کی تاریخ میں یقیناً ایک اہم کردار ادا کیا ہے. Religious people make up the majority of the world's population, and the cultures of the world have been heavily shaped by religion throughout the centuries. کہ مذہبی لوگ اس دنیا کی آبادی کی اکثریت ہیں, اور دنیا میں جتنے بھی معاشرے ہیں, کلچرز ہیں, ثقافتیں ہیں, وہ مذہبی تعلیمات سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہیں. It's easy to assume that beliefs that are so widespread must have at least some kernel of truth. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ جو چیز بہت عام پھیل گئی ہو, عمومیت کے ساتھ پھیل گئی ہو, تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی سچائی ہوگی, جبھی تو وہ پھیلی ہے. After all, how could so many people believe in God if it weren't true? یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے لوگ خدا میں یقین کریں اگر خدا سچا نہ ہو؟ تو خدا کا سچا ہونا ضروری ہے جبھی اتنے سارے لوگ خدا میں یقین رکھتے ہیں. یہ اس نے پہلے پیراگراف میں بات کی ہے. اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ indeed religions were frequently formed through complicated circumstances including invasions and militaristic takeovers, and ideas were stolen, borrowed and modified by conquering nations. کہتا ہے کہ جو مذاہب ہیں وہ اس طریقے سے بنے ہیں کہ ایک ملک نے مثلا دوسرے ملک کے اوپر حملہ کیا, تو جو حملہ کرنے والی قوم تھی جب وہ مغلوب یا مفتوح علاقوں کے اندر پہنچی تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ شکست کھا چکے ہیں, جن کو ڈیفیٹ کیا جا چکا ہے, وہ لوگ خاص مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں, ان کی خاص رسم و رواج ہیں. تو جو غلبہ حاصل کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ان کے آئیڈیاز کو, ان کے افکار کو چرا لیا, اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دی, اور اس طریقے سے ایک مذہب وجود میں آ گیا. تو گویا کہ مذہب انسان کے ذہن کی پیداوار ہے, یہ کہنے کا مقصد ہے انسان کے ذہن کی پیداوار ہے. یہ چونکہ خدا تو موجود ہی نہیں ہے تو خدا مذہب کہاں سے دے گا؟ یہ جو انسان ایک دوسرے سے ملے جلے, ان کا انٹریکشن ہوا, بعض جگہ انٹریکشن بائی فورس ہوا, بعض جگہ بائی چوائس ہوا, اس انٹریکشن کی وجہ سے ایک دوسرے کا آئیڈیاز کو چرا لیا گیا, ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو لے لیا گیا, اور اس طریقے سے مذاہب بنتے چلے گئے. آگے وہ ایک بہت اہم بات کہتا ہے, اور اس بات سے ہمیں 100% اتفاق ہے. Believing in something automatically makes it true is a logical fallacy called argumentum ad populum. کہ کسی بھی چیز میں
बिलीव करने का मतलब ये नहीं है कि वो सच हो। ये मान लेना कि बहुत बड़ी तादाद किसी चीज को मानती है लिहाजा वो सच है, ये एक फैलेसी है, एक मुगालता है, और हम इस बात से 100% इत्तिफाक करते हैं। आगे चलिए, वो ये कहता है, सिंपली स्टेटेड द ट्रूथ इज ट्रू even if no one believes it, and untrue claims are still untrue even if everyone believes them. कहता है कि बहुत आसान अल्फाज में ये कहना चाहिए कि सच सच है अगरचे कोई उसको न माने, और जो गलत है वो गलत है अगरचे सारी दुनिया उसको मानती है। बहुत अच्छी बात है। बाज मर्तबा अल्लाह ताला मुल्हिदों से भी हक बात कहलवा देता है, तो ये खुद इस बात की दलील है कि अल्लाह मौजूद है, क्योंकि मुल्हिद जो खुदा का मुनकिर हो वो हक बात कर दे, जो कभी हक को तस्लीम न करता हो वो भी हक बात करने लगे। हमारे नजदीक तो ये दलील है कि खुदा मौजूद है। तो अल्लाह ताला जो है वो कभी कभी मुल्हिदों से बहुत अच्छी बातें कहलवा देता है, और हमें इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि सच सच है अगरचे कोई उसको न मानता हो, और झूठ झूठ है अगरचे सारी दुनिया उसको मानती है। आगे कहता है कि बिलीव्स डू नॉट इन्फ्लुएंस फिजिकल रियलिटी, कि कुछ लोगों का अकीदा अगर किसी चीज के ताल्लुक से है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हकीकत में वो चीज ऐसी ही है। कहता है कि थ्रू आउट हिस्ट्री पॉपुलर बिलीव्स हैव बीन प्रूवन रॉन्ग रिपीटेडली एज न्यू एविडेंस कम टू लाइट। तारीख में अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो बहुत से मशहूर जो एतकादात हैं, जो अकायद हैं लोगों के, या जो उनके बिलीव्स हैं, उनको यानी रिपीटेडली बहुत सी मरतबा ऐसा हुआ कि सबूतों की बुनियाद पर गलत वो साबित हुए, गलत ठहराया गया। Once widely held belief throughout history was geocentrism, or the idea that the earth was the center of the universe. This was successfully proven false in the 1600s by scientists Galileo, Copernicus and Kepler. कहता है कि एक जमाने में 15वीं सदी में, उस जमाने में लोगों का अकीदा ये था कि ये दुनिया, ये पूरी कायनात जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक का मतलब ये है कि दुनिया बीच में है और सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है। दुनिया एक जगह रहती है और सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है, ये जियोसेंट्रिज्म है। लेकिन इस आइडिया को 16वीं सदी के अंदर 3 लोग, गैलीलियो, कोपरनिकस और केपलर, जो 3 मुफक्किरीन और फलसफी थे, इन लोगों के जरिए उस आइडिया को गलत साबित कर दिया गया, और आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि सूरज के इर्द गिर्द दुनिया घूमती है, ना कि सूरज दुनिया के इर्द गिर्द घूमता है। तो देखिए, हिस्ट्री में एक अकीदा लोगों का था, और किस तरीके से जब साइंटिफिक एविडेंस आए तो उस अकीदे को गलत ठहरा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज को मानना उसके सच्चा होने की दलील नहीं है। ये उसने एक आर्गुमेंट दिया है। हम अभी इन आर्गुमेंट को पढ़ते चले जाएं, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर तफसीली तज्जिया इंशाअल्लाह करेंगे। आगे कहता है कि मोस्ट रिलीजन क्लेम that there is the only true religion, that theirs is the only true religion. Ultimately, if religion is meant to describe something that exists in physical reality rather than a subjective mental or emotional truth, every conflicting religion cannot be correct, and it is possible that all of them are wrong. कहता है कि हर मजहब इस बात को मानता है कि वही सच है। अगर किसी चीज को मान लेना सच की बुनियाद हो तो फिर हर मजहब सच होना चाहिए, और हर मजहब सच नहीं हो सकता। ये तो तजाद है, खुला कॉन्ट्रडिक्शन है, खुला कॉन्फ्लिक्ट है। आगे कहता है, सिमिलर टू द एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ लिविंग beings, it is possible that religions have evolved as self-replicating set of ideas in a way that take advantage of our natural sentiments and desires to increase the rate at which they spread while discussing their true nature. कि जिस तरीके से इंसान का या जानवरों का एवोल्यूशन हुआ है, इर्तिका हुआ है,
ایسے ہی اس بات کا امکان ہے کہ مذہبوں کے اندر بھی ارتقا ہوا ہو کہ پہلے کچھ لوگوں نے ایک عقیدہ گڑھا، اس کے بعد دوسرا عقیدہ گڑھا، پھر تیسرا عقیدہ گڑھا، اس طریقے سے 100 عقائد گڑھے، ان کے بعد ان 100 عقیدوں میں سے ایک چند لوگ الگ ہو گئے، انہوں نے اپنے اور عقیدے بنا لیے، تو ایک مذہب سے دوسرا مذہب بنا، دوسرے سے تیسرا مذہب بنا، اور اس طریقے سے ہزاروں مذہب اس دنیا کے اندر آ گئے. جیسے ہزاروں چیزیں جن کے اندر روح ہے، جن کے اندر حیات ہے، اس دنیا کے اندر ایوولوشن کے اور ارتقاء کے نظریے کی بنیاد پر پیدا ہوئی ہیں. یہ اس کے پورے چیپٹر کا خلاصہ ہے. اب میں آپ کو چند الفاظ کے اندر دوبارہ اس کے جو دلائل ہیں وہ دینا چاہوں گا. ان لوگوں کا دیکھیے نظریہ یہ ہے ملحدین کا، سب سے پہلی بات کہ دنیا میں چونکہ ملحدین کم ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں، اور دنیا میں مذہب کے ماننے والے زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب کے ماننے والے سچے ہیں یا مذہب سچا ہے. چونکہ زیادہ ماننے والا یعنی کسی چیز کے اندر کسی چیز میں اعتقاد رکھنا اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مذہب انسان کے ذہن کی پیداوار ہے. اب تھوڑا سا تفصیلی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یورپ میں سن 1600 اور 1500 کے اینڈ میں رینیساں شروع ہوا. رینیساں کہتے ہیں تحریک تنویریت کو، یعنی جدت پسندی آئی، اور وہاں سے سائنٹیفک ترقیاں شروع ہوئیں. سائنسی آج انقلابات جو دیکھ رہے ہیں یہ دراصل 300-400 سال کی ترقیات کا نتیجہ ہے. اس عرصے میں لوگوں کی ذہنیت بھی بدلی ہے، اور وہ ذہنیت یہ ہے، اس ذہنیت یعنی ذہنیت سے مراد ہماری یہ ہے کہ کن چیزوں کے ذریعے ہم کسی نظریے کو ثابت کریں اور کن چیزوں کے ذریعے ثابت نہ کریں. اس کو انگریزی میں ایپسٹیمولوجی کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو علمیات کہا جاتا ہے یا اسباب علم کہا جاتا ہے. یعنی وہ کیا ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کسی چیز کو ثابت کر سکتے ہیں. تو ان گزشتہ 300-400 سالوں میں صرف ایک چیز کو ذریعہ علم ثابت کیا گیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے مشاہدہ، کہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے ہم صرف اس چیز کو تسلیم کریں گے، جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے. اچھا، دوسری چیز ارتقاء ہے. ارتقاء ایوولوشن، ہم بہت تفصیل کے ساتھ ایوولوشن کو ثابت کر چکے ہیں کہ وہ غلط ہے. تو سائنٹیفک جو نظریہ ہے وہ پورا کا پورا ایوولوشن کے اوپر اور مشاہدے کے اوپر مبنی ہے، کہ جو چیز ہم آبزرو کر سکتے ہیں وہ حقیقت ہے، اور جو چیز آبزرو نہیں کر سکتے وہ حقیقت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایوولوشن کو بھی سائنٹسٹ حقیقت مانتے ہیں، اور اس کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں کہ ہر چیز ایوالو ہوئی ہے، ہر چیز زیرو سے شروع ہو کر یہاں تک پہنچی ہے. تو مذہب نہیں تھا، لیکن پھر ایک عقیدہ گڑھا، اور ایک عقیدے سے اتنے سارے مذاہب پیدا ہو گئے. اچھا، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں گزشتہ چند دہائیوں سے ارتقاء کے اس نظریے کو اور اس سائنٹیفک نظریے کو یعنی مشاہدے کو ہر چیز میں اپلائی کیا گیا، حالانکہ حتیٰ کہ تاریخ میں بھی اپلائی کیا گیا. تاریخ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تاریخ کہتے ہیں ماضی میں ہونے والے کچھ واقعات کو. مثلا آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے ایک بادشاہ تھا. اب وہ بادشاہ کیا کرتا تھا، اس نے اپنی رعایا کو کیا حقوق دیے تھے، اپنی رعایا کے اوپر کیا ظلم کیا تھا، یہ تاریخ ہے. ماضی کے اندر ہونے والے، پاسٹ کے اندر ہونے والے واقعات کو تاریخ کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے تاریخ سمجھنے کے لیے بھی سائنٹیفک نظریے کو بنیاد بنایا کہ ہم سائنسی اعتبار سے تاریخ سمجھیں گے. کیسے؟ ان کے نزدیک ماضی کو سمجھنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ کوئی ڈاکیومنٹ مل جائے، کہیں کوئی تحریر مل جائے. اور ظاہر ہے کہ تحریر تو بہت نئی چیزیں ہیں. آج سے 2000 4000 5000 سال پہلے تو کاغذ کے اوپر چیزیں نہیں لکھی جاتی تھی، کوئی تحریر نہیں ہوتی تھی. لیکن اس زمانے میں لوگ غاروں کے اندر دیواروں پر کچھ نہ کچھ نقوش بنا دیا کرتے تھے. تو آج جو جیولوجسٹ ہیں وہ یا جو ہسٹورینز ہیں وہ لوگ ان غاروں کا سفر کرتے ہیں، وہاں جا کر ان تحریروں کو پڑھتے ہیں، اور ان تحریروں سے وہ نتیجے نکالتے ہیں کہ اس زمانے کی ہسٹری یہ رہی ہوگی. اگر ان سائنٹسٹ کو یا ان ہسٹورینز کو یہ بتایا جائے کہ تاریخ جاننے کا ایک اہم ترین ذریعہ خبر صادق ہے، یعنی سچی خبر، اور سچی خبر کا معیار یہ ہے کہ جو مخبر ہے، جو خبر دینے والا ہے، وہ اپنی سیرت اور اپنے کردار کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ درجے کا ہے.
وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے جو کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں کبھی سچ بول دیتے ہیں، بلکہ وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی جاری ہوتا ہے۔ اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ اس کی دی ہوئی خبر بہت اہم ذریعہ ہے تاریخ کو جاننے کا، تو وہ فوراً اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ خبر مشاہدے کے اوپر مبنی نہیں ہے، وہ آبزرویشن کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ ان کو تو غار میں لکھی ہوئی تحریریں چاہیے تو جا کر وہ تاریخ سمجھیں گے، ان کو کوئی لکھا ہوا ڈاکیومنٹ چاہیے تو جا کر وہ تاریخ لکھیں گے۔ اب آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی بائبل بھی تو لکھی ہوئی ہے، قرآن بھی تو لکھا ہوا ہے، تورات بھی تو لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر جو قصے ہیں، اس کے اندر جو اسٹوریز ہیں، آپ ان کو تاریخ کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ تو کچھ لوگوں نے ویسے ہی گڑھ لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ کے نزدیک، ملحدوں کے نزدیک، دنیا، یہ جو عالم ہے یہ صرف ایک ہے، اہل مذہب کے نزدیک دو ہیں۔ یہ جو عالم ہے اس کو عالم مشاہدہ کہا جاتا ہے، یعنی جس دنیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ عالم مشاہدہ ہے۔ تو چونکہ سائنٹسٹ صرف عالم مشاہدے کو مانتے ہیں، ملحد صرف عالم مشاہدے کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اب انہیں اس عالم مشاہدہ سے متعلق اگر تاریخ کو جاننا ہے تو ان کو وہی چیز چاہیے جس کو وہ آبزرو کر سکیں، جس کا وہ مشاہدہ کر سکیں، اور غاروں کے اندر لکھی ہوئی تحریر ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کا وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم اہل مذہب دو طرح کے عالم اور دو طرح کے ورلڈز کے قائل ہیں۔ ایک تو عالم مشاہدہ، وہ جو ہمارے ارد گرد ہے، جس کے اندر ہم رہتے ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم برت رہے ہیں، جس کے اندر ہونے والے واقعات کو ہم ان کے ساتھ تعامل کر رہے ہیں، ایک تو یہ عالم مشاہدہ ہے۔ اور دوسرا عالم غیب ہے، انسین ورلڈ، کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہم موت کے اس پل کو پار نہ کر دیں۔ یہ دو عالم ہیں اہل مذہب کے نزدیک۔ تو سائنٹسٹ اور ملحدوں کے نزدیک چونکہ عالم ایک ہی ہے جو عالم مشاہدہ ہے، اس لیے ان کے یہاں اپسٹمالوجی یعنی ذریعہ علم بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے مشاہدہ۔ ہمارے نزدیک چونکہ عالم دو ہیں، ایک عالم مشاہدہ ہے، ایک عالم غیب ہے، انسین ورلڈ، تو ہمارے نزدیک جو ذریعہ علم ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ انیک ہیں۔ اس میں مشاہدہ بھی ہے جس کو آبزرویشن کہتے ہیں، لیکن اس کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے، اور اسی طریقے سے خبر صادق بھی ہے، یعنی ایک سچے انسان کی خبر جس کو ہم نبی یا رسول کہتے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر جو مذاہب آئے ہیں ظاہر ہے وہ عالم غیب سے آئے ہیں، یعنی اللہ نے مذہب دیا تو مذہب بنا۔ اب اگر مذہب کی تاریخ جاننی ہے تو خبر صادق ہی ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم مذہب کی تاریخ جان سکتے ہیں۔ غاروں کے اندر لکھی ہوئی تحریروں سے تھوڑا بہت اندازہ تو ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ پتہ نہیں چل سکتی۔ یہ ملحد کیا کرتے ہیں؟ یہ انہوں نے دو مفروضے قائم کیے ہیں۔ پہلا مفروضہ اور پہلا اسمپشن یہ ہے کہ جو مذہب ہے یہ انسان کے ذہن کی پیداوار ہے، اور دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ ابتدا میں انسان بہت سے خداؤں کو مانتا تھا۔ مثلا اس نے بجلی کو کڑکتے دیکھا تو ایک خدا اس کا تسلیم کر لیا، اس نے بادل کو پانی برساتے دیکھا تو دوسرا خدا اس کا تسلیم کر لیا، اس نے زلزلے آتے دیکھا تو تیسرا خدا اس کا تسلیم کر لیا، اس نے طوفان آتے دیکھا تو چوتھا خدا اس کا تسلیم کر لیا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ دنیا بڑھتی رہی آگے، اور یوں بہت سارے خداؤں سے ایک خدا میں لوگ یقین کرنے لگے۔ یہ ایوولوشن ہوا ہے۔ تو یہ دو مفروضے ہیں ملحدوں کے۔ پہلا مفروضہ یہ ہے کہ مذہب انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ آرمین نوابی نے اپنے پورے چیپٹر کے اندر یہی ثابت کیا ہے کہ مذہب انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ ایک قوم جب دوسرے قوم کے اوپر حملہ کرتی تھی اور ان دوسرے قوم کے اعتقادات اور ان کے رسم و رواج کو دیکھتی تھی تو اس کو وہ اپنا لیتی تھی اور اس طریقے سے مذہب بن جایا کرتا تھا۔ تو مذہب انسانی ذہن کی پیداوار ہے، خدا سے نہیں آیا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ بھئی فلاں جگہ مصر کے جو غار ہیں یا بھارت کے جو غار ہیں یا دوسرے ملکوں کے جو غار ہیں وہاں پر اس طرح کی تحریریں ملتی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ باہر سے جو لوگ آئے تھے ان سے متاثر ہو کر وہ تحریریں لکھی گئی ہیں، گویا کہ اس طریقے سے مذہب بن گیا۔ تو انسانی ذہن کی مذہب پیداوار ہوئی۔ اور اسی طریقے سے یہ لوگ، دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ پہلے بہت سارے خدا تھے، پہلے کروڑوں اربوں خدا تھے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگ ایک خدا یا دو یا تین خدا کے اوپر یقین کرنے لگے۔ دیکھیے ان دونوں مفروضوں کو رد کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم اس بات کے قائل ہیں، مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ اس دنیا کے اندر سچ کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہے گی۔ ہم اس بات کے قائل ہیں، سچ کے ماننے والوں کی تعداد کم رہے گی، اور اس کی وجہ
یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا ہی ٹرائی کر لیں، کتنی ہی کوشش کر لیں، کتنی ہی خواہش کر لیں، اگر آپ یہ چاہیں کہ اکثریت مومن ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب ملحد یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو آپ نے خود ہی مان لیا کہ سچ کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہے گی، تو ہم تو مائنورٹی میں ہیں، لہٰذا ہم سچے نکلے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذہب نے جو آیت، قرآن نے جو آیت ذکر کی ہے، یہ مؤمنین کے تعلق سے ہے، مذہب کے اوپر یقین رکھنے والوں کے تعلق سے ہے، یہ ایتھیسٹ کے تعلق سے نہیں ہے۔ ایتھیسٹ تو کسی بھی چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہی نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی، کہ کچھ لوگ کرسچینٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، کچھ لوگ یہودیت کو مانتے ہیں، کچھ لوگ ہندوازم کو مانتے ہیں، کچھ لوگ بدھزم کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کو مانتے ہیں۔ لیکن اسلام کو ماننے والوں کی تعداد کم ہوگی ان لوگوں کی بنسبت جو دوسرے مذاہب کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں کمپیریزن ایک مذہب کے ماننے والوں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان ہے، کمپیریزن مذہب اور غیر مذہب کے درمیان نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے، کہ جہنم میں ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح مذہب پر یقین رکھتا ہے وہ 1000 میں سے ایک ہی ہے۔ اتنی کم تعداد ایمان والوں کی ہے اور اتنی بڑی تعداد غیر مؤمنین کی ہے۔ اس کے باوجود تو یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ اسلام اگرچہ اس کے ماننے والے کم ہیں، اگر آپ پوری ہسٹری کے اندر دیکھیں، یہ الگ بات ہے کہ آج ہم سیکنڈ لارجسٹ یعنی ریلیجن کے اعتبار سے مسلمان سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے، لیکن اگر وہ سیکنڈ بھی نہ ہو، تھرڈ ہو، فورتھ ہو، ففتھ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہتا ہوں وہ چند ہزار ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچائی کا یہ معیار رکھا ہی نہیں کہ اس کو ماننے والے کتنے ہیں۔ سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے چاہے اس کے ماننے والے کم ہو، جھوٹ ہوتا ہے چاہے اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے مفروضہ قائم کیا غاروں کے اندر تحریریں دیکھ کر کہ اس دنیا کے اندر مذہب انسان کے ذہن کی پیداوار ہے، تبھی اس نے غاروں کے اوپر اپنے خداؤں کی تصویریں بنا رکھی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ انسان نے خدا گڑھ لیا۔ یہ جو اس بات کے قائل ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی تحریر کہیں لکھی ہوئی ہو تو تحریر لکھنے والے کا مقصد کیا تھا اور اس کا موٹیویشن کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی۔ سائنس نے آج تک ایسا کوئی آلہ، کوئی ٹول ایجاد نہیں کیا ہے جس کے ذریعے یہ بتایا جا سکے، پتہ لگایا جا سکے کہ لکھنے والے کا موٹیویشن، لکھنے والے کا موٹیو، اس کی نیت، اس کی انٹینشن کیا تھی۔ کوئی طریقہ نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی تحریر لکھی ہو سچ کی بنیاد پر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی تحریر لکھی ہو جھوٹ کی بنیاد پر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی تحریر لکھی ہو پروپیگنڈے کی بنیاد پر۔ آج فیک نیوز کا دور ہے، زی نیوز دیکھ لیجئے آپ، اے بی پی نیوز دیکھ لیجئے، جتنے بھی نیوز چینل ہیں سارے جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ تو کیا یہ اخباروں کے اندر جھوٹ لکھا جا رہا ہے، تو کیا اخباروں کے اندر جھوٹ لکھے جانے سے وہ باتیں سچ ہو جاتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سچائی کا جو معیار ہے وہ ہے خبر صادق۔ کوئی تحریر، کوئی ڈاکیومنٹ سچائی کا معیار نہیں ہے۔ سچائی کا جو معیار ہے وہ ہے خبر صادق، کہ ایک انسان جو اتنا سچا ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور اس کی گواہی دینے والی بہت بڑی تعداد ہو، اتنی بڑی تعداد ہو کہ وہ جھوٹ کے اوپر متفق نہ ہو سکتی ہو، اتنی بڑی تعداد اس کی سچائی کی گواہی دے اور وہ کوئی بات کہے، تو تبھی آپ اس بات کے آتھنٹک اور سچا ہونے کو مان سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آج میں کوئی جملہ لکھ دوں اور آج سے 1000 سال کے بعد یا 500 سال کے بعد مثلا وہ میرا مضمون کوئی نکالے اور اس مضمون کے اندر میں نے جھوٹ لکھا ہوا ہو، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ ایسا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کے اندر جھوٹ لکھ دیا ہو۔ تو اخبار کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، چینلوں کے اوپر جو چیز پیش کی جا رہی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خبر صادق نہیں ہے۔ تو ماضی کو جاننے کا ذریعہ
واحد ذریعہ خبر صادق ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ مذہب انسان کی ذہن کی پیداوار ہے، اس لیے کہ فلاں غار میں انسان نے اپنے خداؤں کی تصویریں بنا دی اور لوگوں نے اس کو یقین کر لیا، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ مغالطہ ہے، یہ فالسی ہے۔ اچھا، ان لوگوں کا اس نے ایک دلیل اور دی ہے آرمین نوابی نے، وہ دلیل یہ ہے کہ اگر مذہب ہر مذہب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہی سچا ہے، اگر ایسا ہو تو پھر کوئی بھی مذہب سچا نہیں ہے، سب مذہب جھوٹے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ وہ سچا ہے، مسلمان بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور یہودی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، بودھسٹ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن ان میں جو آپس میں اختلاف ہے اگرچہ بہت ہے، لیکن پھر بھی چند چیزوں کے اوپر اتفاق ہے، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس معاملے میں اہل مذہب کے ساتھ ہیں۔ وہ اتفاق یہ ہے کہ سب لوگوں کے نزدیک ایک مرکزی خدا کا تصور ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک تو ایک ہی خدا کا تصور ہے اور وہی مرکزی ہے، وہی مین ہے۔ یہودیوں کے یہاں بھی ایک ہی خدا کا تصور ہے، وہی مرکزی ہے۔ عیسائیوں کے یہاں ٹرینیٹی کی صورت میں ایک خدا کا تصور ہے۔ مشرکین کے یہاں اگرچہ بہت سارے، ہندوؤں کے یہاں بہت سارے خداؤں کا تصور ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایشور پھر ایک ہی ہے، ان سب کے اوپر ایک ہے۔ بدھسٹ کے یہاں بھی یہی تصور ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے 99% کے یہاں ایک مرکزی خدا کا تصور ہے، اور پھر اس ایک مرکزی خدا کے قادر مطلق ہونے کا بھی تصور ہے، یعنی سب یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک مرکزی خدا بہت پاورفل ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہر مذہب اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے مذہب کو غلط سمجھتا ہے، لہذا سارے مذہب غلط، یہ آرگیومنٹ اس لیے غلط ہے چونکہ ہم بات شریعت کی نہیں کر رہے ہیں، ہم بات مذہب کے اوپر کیسے عمل ہو اس کی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم بات کر رہے ہیں خدا کے ایک ہونے کی، ایک مرکزی خدا کے وجود کی، اور مرکزی خدا کے وجود پر سارے مذاہب متفق ہیں، اس لیے یہ دلیل اس کی غلط ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس ملحدین کی یہ دلیل کہ چونکہ دنیا کے اندر مذہب کو ماننے والے زیادہ ہیں اس لیے مذہب پھیلا یا اس لیے مذہب سچا ہے، یہ دلیل ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں، معتبر ہی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو عقیدہ یہ ہے کہ سچائی کو ماننے والے ہمیشہ کم رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہسٹری کے اندر جب شروعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا تو چند لوگ تھے، مدینے کے اندر چند لوگ تھے پوری دنیا کی آبادی کے مقابلے میں، اور آج بھی مسلمان ہر جگہ بہت بہت بڑی تعداد میں، یعنی پوری دنیا کی اگر آپ پاپولیشن کو ایک کر دیں، مسلمانوں کو ایک طرف کر دیں، پوری دنیا کی پاپولیشن کو ایک طرف کر دیں، اس وقت جو ہے تقریباً 7.8 بلین آبادی ہے پوری دنیا کی، یعنی 7 ارب 80 کروڑ کے قریب۔ تو ان میں 1 ارب سے کچھ زیادہ مسلمان ہیں، باقی 6 ارب سے زیادہ تو غیر مسلم ہیں۔ تو یہ معیار ہمارے نزدیک کبھی رہا ہی نہیں ہے کہ جو سچائی ہوگی اس کے ماننے والے زیادہ ہوں گے، بلکہ سچائی کو قبول کرنے والے ہمیشہ کم ہی رہے ہیں۔ اور یہ دلیل جو آرمین نوابی نے اپنے اس 5ویں باب کے اندر دی ہے، یہ کسی دوسرے کے خلاف چلتی ہو تو چلتی ہو، لیکن اسلام کے خلاف کہ مسلمانوں کے خلاف یہ نہیں چلتی۔ تو آج ہم نے 5واں باب جو ہے مکمل کیا ہے۔ اب آپ کے کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ اس کو اگر کوئی اہم چیز ہوگی تو میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اویس علی کیرانوی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم خلق الانسان من علق کے بیس پر خدا کو نہیں پا سکتے؟ خدا کو پانے کے بہت سارے ذرائع، ایک آیت کے ذریعے، صرف ایک ہی آیت کیا، قرآن کی ہر آیت کے ذریعے خدا کو پایا جا سکتا ہے۔ آفتاب مہر کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے مولانا سعد کا آڈیو کلپ جو ہے وہ لوگوں کو مسلیڈ کر رہا ہے، اس کے لیے مولانا سعد کو معافی مانگنی چاہیے، ان کی اس غلطی سے یہ کرونا وائرس میں ہندو مسلم کرنے کا موقع ملا۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، یہ ایک اسکیم ہے اور مسلمانوں کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ مولانا سعد کی جو کلپ ہے وہ اس وقت کی ہے،
حالانکہ آج کا یہ جو سیشن ہے مولانا سعد کے تعلق سے نہیں ہے، نہ تبلیغ جماعت کے تعلق سے، لیکن اتنا بتا دوں کہ مولانا سعد کی جو کلپ ہے وہ اس وقت اس دن کی ہے یا اس دن سے کچھ پہلے کی ہے کہ جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا تھا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ہیلتھ رسک نہیں ہے، کوئی زیادہ ایمرجنسی والی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مولانا ارشد مدنی صاحب کا بھی انٹرویو سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر آپ کسی بھی مذہبی شخص سے یہ پوچھتے کہ کیا مسجد کو، مندر کو، ٹیمپل کو، چرچ کو بند کر دیا جائے تو وہ یہی کہتا کہ ہرگز نہیں. لیکن جب پوری دنیا کے اندر اچانک یہ وبا اتنی تیزی سے پھیل گئی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا واحد علاج لاک ڈاؤن ہے تو پھر سب مذہب والے بھی یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے پھر مسجدوں کو، مندروں کو، گردواروں کو بند کرو اس وقت جو ہے. تو اس لیے کسی ایک کلپ کو بنیاد بنا کر ہندو مسلم کرنا آپ یہ ہم لوگوں کی بڑی پرابلم ہے مسلمانوں کی. اگر کسی ایک آدمی، میں کہتا ہوں غلطی ہوئی ہے، ایک آدمی نے غلطی کر دی تو آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا کہ اس آدمی نے غلطی کر دی، لیکن اس غلطی کو رائی کا پہاڑ جو بنا رہا ہے کوشچن ان سے کیا جانا چاہیے، نہ کہ اس آدمی سے جس سے غلطی ہوئی ہے. غلطی تو غلطی ہوتی ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. سازش نہیں ہر ایک سے ہوتی ہے. جو سازش کر رہا ہے اس سے کوشچن ہونا چاہیے، جس نے غلطی کی ہے اس سے کوشچن نہیں ہونا چاہیے. قبر کا عذاب جسم کو ہوتا ہے یا روح کو؟ قبر کا عذاب بنیادی طور پر روح کو ہوتا ہے، لیکن روح کا ہلکا سا تعلق جسم سے رہتا ہے. روح کا ہلکا سا تعلق جسم سے رہتا ہے، اس لیے جسم کو بھی بعض مرتبہ، ہمیشہ نہیں کہتا ہوں، بعض مرتبہ اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. وہ ہلکا سا تعلق کتنا رہتا ہے اس کی ایک مثال لیجئے. مثال یہ ہے، مثلا میرے پاس ایک فون ہے اور اس فون کے ذریعے میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر آپ کا نمبر میرے پاس ہو. لیکن وہ فون کا وہ کیسے ہوگا؟ میں جب فون کروں گا تو یہاں کا جو لوکل ایکسچینج ہے یا لوکل جو ٹاور ہے، پہلے اس کے اوپر میرا کنیکشن جائے گا. وہاں سے جو مین ٹاور ہے جو ان لوگوں کا یا میری جو فون کمپنی ہے اس کے اوپر کنیکشن جائے گا. وہاں سے اگر آپ دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سیٹلائٹ کے اوپر جائے گا. سیٹلائٹ سے پھر وہ آپ کے ملک میں جائے گا، آپ کے ملک سے لوکل ٹاور پہ جائے گا، لوکل ٹاور سے آپ کے فون پہ جائے گا. یہ جو پورا کنیکشن کا جو یعنی یہ جو اتنا لمبا فاصلہ طے ہوتا ہے یہ لمحوں کے اندر ہوتا ہے. اور سیدھا جب میں فون ملاؤں گا تو آپ ہی کو ملے گا. ایسا نہیں ہوتا الا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ ملا رہا ہوں آپ کو چلا جائے کہیں اور. اگر روٹ بالکل کلیئر ہے تو آپ ہی کو جائے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا آپ کے فون سے نمبر ملائے بغیر بھی ایک طرح کا کنیکشن ہے. اور وہ کنیکشن اس طریقے سے کہ آپ کا فون آپ کے ٹاور سے جڑا ہوا ہے، میرا فون میرے ٹاور سے جڑا ہوا ہے، یہ ٹاور مین ٹاور سے جڑا ہوا ہے، مین ٹاور سیٹلائٹ سے جڑا ہوا ہے. اس طرح دنیا کے ہر فون، ساری دنیا کے جتنے فون ہیں سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. ہاں اگر میں اپنے فون سے سم نکال دوں یا فون کو ٹرن آف کر دوں، اب میں کنیکٹڈ نہیں رہا. تو روح کا مرنے کے بعد جسم سے ایسا ہی تعلق رہتا ہے جیسا کہ کنیکشن کا فون سے تعلق رہتا ہے جبکہ آپ بات نہ کر رہے ہوں. یعنی فون جو ہے وہ سوئچ آف نہ ہو، ویسے ہی نارمل ہو، فون اس پر آ بھی سکتا ہے بھی جا بھی سکتا ہے. تو جس طریقے سے کنیکشن کا فون سے تعلق رہتا ہے ایسے ہی روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے. ایک مثال میں نے بیان کی. تو اس لیے بعض مرتبہ یوں تو مین بنیادی طور پر عذاب یا، اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ عذاب قبر محض ایک ایکسپریشن ہے، تعبیر ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ قبر میں جا کے عذابی ہونا ہے، کوئی اچھائی نہیں ہونی، یعنی اس انسان کو جو ہے راحت نہیں ملنی ہے. ایسا نہیں ہے. جو نیک لوگ ہیں ان کو راحت ملے گی اور جو برے لوگ ہیں ان کو عذاب ملے گا. لیکن وہ عذاب صرف روح کو اور روح کے واسطے سے کبھی کبھی جسم کے اوپر آ سکتا ہے. بنیادی طور پر وہ روح کو ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جسم کو بالکل نہیں ہوتا. میرے کامنٹ میں آرمین نوابی نام کا کوئی میسج کر رہا ہے، بھائی مجھے تو ابھی تک نہیں دکھا. اگر وہ ہے تو ذرا سامنے آ جائے، بہت اچھی بات ہے. پھر صرف سچ کوئی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
اروند سہارن کے ساتھ میری بات چیت سنی اور اس کے بارے میں ان کا سوال یہ کہ ہندوؤں کی کس کتاب میں پیشاب کی فضیلت آئی ہے، گائے کے پیشاب کی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ ان کے بارے میں جیسا کہ اونٹ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے۔ دیکھیے ہندوازم کے بارے میں آپ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ ہندوازم رسم و رواج کا مجموعہ ہے، کچھ باتیں ان کی کتاب میں ملتی ہیں اور اکثر باتیں کسی کتاب میں نہیں ہوتی، کچھ لوگوں نے شروع کر دیا تو سب لوگوں نے مان لیا، اس لیے یہ ان لوگوں سے دلیل مانگنا کہ کتاب بتاؤ، یہ ایک یعنی یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ کیا اس کی مثال دوں میں آپ کو کہ دیوار اپنے سر میں مارنا، یا سر معاف کیجیے گا سر اپنے دیوار میں مارنا، کہ اس سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے کتاب یا حوالے کا مطالبہ ہندوؤں سے نہیں کیا جانا چاہیے الا ماشاء اللہ، کچھ چیزیں ان کی کتابوں میں ہیں، چونکہ جو سناتن دھرم ہے وہ ویدک دھرم نہیں ہے، ویدوں میں یقین نہیں رکھتا۔ ہاں آریہ سماج جو ہے وہ کتابوں میں یقین رکھتے ہیں، ان کے یہاں پیشاب کا کوئی چکر نہیں ہے جہاں تک میرے علم میں ہے۔ آج کل امام مہدی کے ظہور کا بہت تذکرہ ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں محمد ارشد قاسمی۔ امام مہدی کا ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے اور ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اس تعلق سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سن متعین نہیں کیا، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، وہ آج ہو سکتا ہے، آج سے 100 سال کے بعد ہو سکتا ہے، آج سے 200 سال کے بعد ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا کوئی سیٹ ٹائم نہیں ہے۔ تو یقین کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ جی کل کو امام مہدی آ رہے ہیں یا اگلے سال آ جائیں گے، 1 سال کے اندر اندر آ جائیں گے، یہ مناسب یعنی اس طرح کا کلیم مناسب نہیں ہے۔ آرمین نوابی کا اگر کوئی کامنٹ ہو تو میں اس کو دیکھنا چاہوں گا۔ اچھا، آرمین نوابی جو ہے وہ تو اردو جانتا ہی نہیں ہے، لکھ رہا ہے مفتی صاحب میری کتاب کو ہی کیوں نشانہ بنایا آپ نے، بہت اچھی بات ہے۔ آرمین نوابی ایک ایرانی نژاد ہے، وہ اردو نہیں جانتا، یہ فیک لوگ اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ملحد ہو تو، اور آرمین نوابی اس کا دیوتا ہو، یہ ہو سکتا ہے جب بھی اس نے اس کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا رکھا ہے۔ عمیر خان اس سے کہیے کہ ہم سے رابطہ کر لیں ہمارے فیس بک کے اوپر، انشاءاللہ انکر آریہ سے بھی بات کر لیں گے، نو پرابلم۔ ریولوشن عقائد اور ریولوشن، اسلامک ریولوشن اور عقائد، اسلامی تعلیم و تاریخ کی مضبوط تعلیم کے لیے کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب میں ایک دوسری جگہ دے چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ موضوع سے متعلق جو ہو کوئی تو وہ بات ہو، انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگر کوئی اہم سوال آپ حضرات کرنا چاہتے ہو تو اگلے 2 منٹ میں کر لیجئے، ورنہ پھر کل انشاءاللہ اسی وقت پھر ملاقات ہوگی 12 بجے۔ اخبار الزمان کے نام سے جو کتاب ہے وہ ایک ڈھکوسلا ہے۔ او اچھا ٹھیک ہے آرمین نوابی صاحب، اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب پڑھنے کے تعلق سے میری کیا رائے ہے؟ ان کی کچھ کتابیں بہت اچھی ہیں، مثلا علم جدید کا چیلنج بہت اچھی کتاب ہے، ان کو اگر آپ اس کو آپ سمجھ سکیں، پڑھ سکیں تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ کیا کسی ملحد سے بات کرنے کے لیے سائنس کا علم ہونا بھی ضروری ہے؟ بالکل، بنیادی تعلیم تو ہونی چاہیے، چونکہ ملحد کی ساری بنیاد ہی سائنس ہے، اگر آپ اس کی جو بنیادیں نہیں جانتے ہوں گے تو کیسے اس سے آپ بات کریں گے؟ حق کی آواز، آپ مجھے میسج پتہ نہیں کہاں کر رہے ہیں، میرے پاس تو وہ میسج نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن مجھے آپ فیس بک پر میرے اپنا نمبر دیجئے دوبارہ، مجھے معلوم ہے کہ شاید آپ نے پہلے بھی نمبر چھوڑا تھا، لیکن ایک مرتبہ اور دیجئے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن۔ میمون خان کہہ رہے ہیں شرع عقائد بنا ٹیچر کے پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے لیکن تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ شرع عقائد ایک مشکل کتاب ہے، فلسفے کی، علم کلام کی کتاب ہے، تو اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے تب تو آپ بغیر ٹیچر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بہت سے سوالات ایسے جنم لیتے ہیں کہ جو شرع عقائد کے اندر ہیں، خصوصاً
اللہ تعالیٰ کا وجود جہاں سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ جو آج کی دور میں سائنس تھوڑا سا مختلف کہتی ہے. تو اگر ایسا ٹیچر ہو کہ جو تطبیق کر سکے تو پھر وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خود سے نہ پڑھیں, خود سے پڑھنے کی کوشش کیجیے, اندازہ ہو جائے گا. اللہ دکھتا نہیں, اس کا ان شارٹ جواب دیجئے. اس کا جواب یہ ہے کہ روح بھی نہیں دکھتی لیکن موجود ہے, اور روح کے قائل ہندو بھی ہیں, روح کے قائل کرسچن بھی ہیں, ساری دنیا روح کو مانتی ہے لیکن دکھتی نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہو وہ دکھے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.